أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر دیں ہم نے ان کو کھلی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کو پہنچ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 211 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی نعمتوں اور احسانات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ دوستوں کو موجودہ اسباق کا عنوان اور موضوع معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے دوسرے پارہ کے اس حصہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قتال فی سبیل اللہ کی 8 طریقوں سے ترغیبات بیان فرمائی ہیں۔ انداز بدل بدل کے، الفاظ بدل بدل کر ترغیبات بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اللہ کے دین کے سچے پہرے دار اور چوکیدار بن کر اس کی حفاظت کریں۔ اس سے پچھلے سبق میں جو بات گزری تھی اور جو انداز ترغیب تھا وہ یہ تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے کسی ایک گوشے کو لے لیا اور باقیوں کو ترک کر دیا، اپنی جماعت کا مشن کوئی ایک مسئلہ بنا لیا اور باقی دین کی بات زندگی بھر کبھی نہ کی۔ تو یہ کیا ہے؟ بعض دین کو لینا اور بعض کو ترک کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی جو حکم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو اور میں اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات حاصل کرنے کے طلبگار اور خواہاں ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب اسلام کسی چار دیواری کا نام ہے نہیں، کسی کمرے کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یا کسی دائرے کا نام نہیں ہے کہ بھئی تم اس کے اندر قدم رکھ لو، اس میں کھڑے ہو جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ تو بس تم اب کیا ہے جی اتھینٹک مسلمان ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام کے تمام احکامات کو اپنا لو۔ کیا کرو جی؟
اسلام کے تمام اوامر کو اللہ رب العزت نے جو جو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا شروع کرو، اور جس جس کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ پورے کا پورا اسلام ہے۔ لازمی بات ہے، اسلام بعض کاموں کے کرنے کا نام ہے اور بعض کاموں سے بچنے کا نام ہے، بس مختصر سی یہ بات ہے۔ تو فرمایا انہی احکام خداوندیہ میں سے، اللہ رب العزت کے انہی احکامات میں سے ایک حکم قتال ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اکثر پیغمبروں نے اسلام کے تحفظ کے لیے جہاں مالی قربانیاں دی ہیں وہاں جانی قربانیاں بھی دی ہیں، اور اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی امتوں نے بھی قتال فی سبیل اللہ کو رائج رکھا ہے اور قتال فی سبیل اللہ کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں عزتوں سے نوازا۔ کیوں؟ ہر چیز کی ایک عزت ہوتی ہے۔ اب لازمی بات ہے، ہماری چار دیواری کے بعد ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کر کوئی اونچی بات بھی کرتا ہے تو ہمیں اسے چبھن ہوتی ہے۔ کوئی گالی بکتا ہے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کر، بھلے وہ کسی کو بکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو نہیں بکی، ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کر گویا ہمیں گالی بکی ہے۔ انسان کو غیرت آتی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی عزت کے متعلق کوئی الٹا سیدھا بول دے تو غیرت آتی ہے۔ اسلام کس کا ہے؟ بولو، اللہ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اسلام سے بڑا اور کیا انعام ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک سبق میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں، 4200 ادیان ہیں، لیکن اللہ نے ان سارے دینوں میں سے اسلام کو پسند کیا ہے، اور پھر اسلام کو ان ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشکیل بیان ہو رہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات ہے جس نے اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا، جس نے اپنا نبی بھیجا، رسول بھیجا، بالہدی، ہدایت کی نعمت دے کر۔ اس نبی کے پاس ہدایت کی دستاویز ہے۔ ودین الحق، یعنی وہ کیا ہے؟ سچا دین ہے، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام دے کر پیغمبر مبعوث کیے گئے ہیں۔ پیغمبر کی تشکیل کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، پیغمبر علیہ السلام نے محنت کر کے اسلام کو باقی دینوں پر غالب کرنا ہے۔ اور وہ غلبہ کیسے ہوگا؟ اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے دوسرے ادیان پر اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کو بکے، اسلام کو گالی بکے، ارے اسلام کے دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ کسی کو بھی گالی بکے، جیسے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، کیا اللہ رب العزت کو غیرت نہیں آتی ہے؟ اسلام ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، کوئی اسلام کو میلی آنکھ نہ دیکھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرنا ہے، اور جن جن سے منع کیا گیا ان سے منع ہو جانا ہے، رکنا ہے، وہ نہیں کرو گے۔ پھر تمہارا نام پڑے گا مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا، پھر تمہیں خطاب ہے۔ اور فرمایا انہی اوامر میں سے، اوامر کا معنی احکامات، انہی کرنے کے کاموں میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ بھی ہے۔ لہذا اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر جی کرنا پڑے گا بھائی، اس کے بنا تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر راستہ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں جنگیں نہ لڑی ہوتی۔ رحمت للعالمین پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پرامن گزرا دنیا میں؟ وہ پرامن پیغمبر، یعنی امن کے داعی پیغمبر، انہوں نے بھی امن قائم کیا قتال کے ذریعے۔ ظالم کو جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آئیں گے تب تک معاشرے میں سے ظلم ختم، اس کو گھر تک پہنچا کے آئیں، اس کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی کوئی بھی میرا راستہ روکنے والا ہے، اور وہ بذریعہ قتال ہے۔ اگلے سبق کے اندر
جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، پورے کے پورے وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں قتال لازم تھا، حکم ملا تھا قتال کرو عمالقہ قوم سے، ایسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی قتال فرض ہے، قتال ایک مستقل شرعی حکم ہے، تو یہ کریں۔ لیکن فرمایا کس بات کے انتظار میں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بادلوں پہ سوار ہو کر آئیں، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جلال میں آتے ہیں تو بادلوں پہ بیٹھ کر آتے ہیں اور کسی قوم کو اللہ تباہ کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کو بطور محاورہ کے استعمال کیا، محاوراتن استعمال کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حکایت ہے، ان کے نظریے کو بطور حکایت کے پیش کیا ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ایسا تو اب ہونے سے رہا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے اب بادلوں پہ سوار ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں اور تمہیں کہیں یہ سچا دین ہے، یہ سچے نبی ہیں، ان کو مان لو۔ اب اس سے ہونے سے تو رہا بھائی ایسے ہی ہے، اللہ کی جانب سے آئے گی وحی وقت کے پیغمبر پہ، اور اس وحی میں تمہیں یا حکم دیا جائے گا یا منع کیا جائے گا، لہٰذا کامیابی چاہتے ہو تو حکم کو بھی ماننا پڑے گا اور اس نہیں کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن فرمایا قتال فی سبیل اللہ سے جی چرانے کا اگر کسی نے انجام دیکھنا ہو تو بنی اسرائیل کو دیکھ لو۔ اگلے سبق میں آ رہی ہے بات، آج جو ہمارا سبق ہے، فرمایا اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ سے جی چرایا تو اگر اپنی تباہی کا قبل از وقت وہ نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو بنی اسرائیل کے حالات پڑھ لے، یہود و نصارہ کے حالات پڑھ لے، اس لیے کہ ان کی شریعتوں میں بھی قتال لازم تھا مگر نہ کیا تو حال کیا ہوا۔ یہاں فرمایا سل بنی اسرائیل، میرے پیغمبر ان بنی اسرائیلیوں سے ذرا پوچھئے نا، سل بمعنی سوال کے ہے، سوال کیجیے ان سے، پوچھئے ان سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کس قدر روشن دلیلیں عطا فرمائی تھیں، ہدایت کے کتنے سامان ہم نے ان کو بہم پہنچا دیے تھے، یعنی ان کے پیغمبروں کے ذریعے وہی۔ میں نے ایک سبق میں غالباً عرض کیا تھا کہ مختلف روایات ہیں جن میں ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل میں کم و بیش 4000 پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4000 پیغمبروں نے یارو ایک ہی قوم پہ محنت کی۔ بڑی عجب مزاج کی مالک قوم ہوگی جس کی رہنمائی کے لیے میرے رب نے 4000 نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا اور 4000 نبی ان کے اندر مبعوث فرما دیے۔ لیکن کہاں تھے باز آنے والے؟ عاقل کے لیے ایک نقطہ ہی کافی ہوتا ہے اور ضدی کے لیے دفتر ہی ناکافی ہے۔ تو وہ چونکہ کیا تھے؟ ضدی تھے، معاند تھے، وقت کے نبیوں کی بات کو اہمیت نہ دی، تو میرے رب نے فرمایا سل بنی اسرائیل، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے بھی ذرا حال پوچھیے نا، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کس قدر روشن دلیلیں اور روشن اسباق دیے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے کتنا ان کو بہم سامان پہنچایا، دلائل کیسے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نبی ہم نے ان کو دیے، ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبر دیے ان کو، پیچھے چلے جائیں تو جناب علی کتنے اور نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، فرمایا یعقوب علیہ السلام سے لے کر پھر آگے یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے ہزاروں پیغمبر دیے، اور پیغمبروں کو ملنے والے معجزات دیکھیں، داؤد علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ پرندے آپس میں بولیاں بول رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کی گفتگو سمجھ رہے ہوتے ہیں، معجزہ دیا۔ وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی حکمرانی انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی تھی، اتنی طاقتور مخلوق، وہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنی اسرائیل کو میرے رب نے دیے کہ جن کو ایک ایسا تخت عطا فرمایا کہ جس پہ 4000 سونے کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس پہ 4000 اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھتے ہیں، اور وہ ہوا، وہ تخت جو ہے اس کو کسی ہوائی جہاز کا انجن نہیں لگا ہوا، وہ ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے، ہوا اٹھا کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ فرمایا اس پیغمبر کی بھی انہوں نے قدر نہ کی۔ پھر آگے ایک سلسلہ چلا تو جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ہم نے متقی پرہیزگار پیغمبر ان کو دیے، ہاں جی، کہ جن کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا،
دعاؤں کے بڑا اہتمام کرنے والے تھے جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ان ظالموں نے بڑھاپے کی انتہا پہ پہنچے 120 سال سے بڑی عمر کے پیغمبر کو بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام ہم نے ان کی طرف بھیجے۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی شادی بھی نہیں، عین جوانی اور شباب کے عالم میں اس ہستی کو بھی ان ظالموں نے معاف نہ کیا، اسے بھی شہید کر ڈالا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھئے ذرا بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنے روشن دلیلیں دیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے کیا کچھ ان کو سبق نہیں دیا، کیا کمی چھوڑ دی ہم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو ہم نے روشن دلائل دیے کہ وہ عصا مبارک پھینکتے ہیں اور وہ سام بن جاتا ہے، وہ معجزہ تھا، اور اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے جو باہر نکالتے ہیں تو چمک اتنی ہوتی ہے کہ سورج کی چمک اس کے مقابلے میں کیا ہے، چمکدار ہاتھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے ان کے لیے یہاں تک انتظام کر دیا کہ فرعون کے لشکر جب ان کے پیچھے لگے ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک ڈنڈے کی ضرب کی برکت سے دریا میں، سمندر میں ان کے لیے 12 راستے جاری فرما دیے، بہتے پانی کو روک دیا، پانی کی دیواریں کھڑی کر دیں، اور اس کے بیچوں بیچ کتنے راستے بنا دیے۔ ایمان سے بتائیں کیا یہ ایک ہی دلیل ایمان لانے کے لیے کافی تھی کہ نہیں تھی؟ یعنی اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بن جانے کے لیے تو بھائی اتنا ہی سبق کافی ہوتا ہے کہ اتنا ہمارا بڑا محسن ہے کہ اس نے ہمیں اتنے خونی ظالم فوج سے ہمیں بچایا ہے، اور پھر ایک عجب نمونہ دکھایا کہ ادھر ضرب لگتی ہے پانی کے سینے میں، ادھر پانی تھم جاتا ہے اور 12 راستے ہو جاتے ہیں، اور کیچڑ بھی کوئی نہیں، نیچے اللہ نے خشک راستے بنا دیے۔ اور جو ہی ان کا آخری بندہ باہر نکلا اور فرعون کا آخری فوجی اندر اترا، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں روانی پیدا کی اور دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود کر دیا۔ ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر فرمایا دیکھو ان کو ضرورت پڑی، بھوک لگی ہے تو ہم نے من و سلوہ جیسے کھانے کھلائے، ان کو محنت نہیں کرنا پڑی۔ بٹیر کھانے والی قوم، ترنجبین کھانے والی قوم، یہ ہماری احسان فراموش ہو گئی۔ اور جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام یہ ڈنڈا کہاں کہاں آپ کے کام آئے گا، یہاں بھی آزما کے دیکھیے، وہاں بہتے پانی کو روک دیا تھا، یہاں خشک پتھر سے پانی جاری ہو جائے گا اس کی برکت سے۔ ڈنڈا مارا اور پتھر کی چٹان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ چونکہ یہ قبیلے 12 تھے تو اس لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ اللہ نے انتظام فرمایا۔ اور پھر جب ان کو دھوپ کی شدت محسوس ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے مستقل ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا، جدھر جاتے ہیں بادل ان کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے اور جدھر جاتے ہیں چھاؤں میں گھومتے ہیں۔ انعامات تھے یا نہیں تھے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ، کتنے بڑے انعامات، کتنے بڑے انعامات، کتنے بڑے انعامات۔ لیکن فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، پھر جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، اللہ کے احسانات کی ناقدری کرے۔ یہ اللہ کے احسانات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ سجھا دے۔ ہدایت سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے، ہدایت سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے۔ باقی سارے انعامات ہیں دنیا کے اعتبار سے، کھانا پینا، رہنا سہنا، بیوی بچے، لباس، پیسہ، دولت، سب کچھ اللہ کے انعامات ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ یہی رہ جائیں گے، ساتھ جائے گا تو ایمان جائے گا، ہدایت جائے گی، اور اسی پہ بندے کا کام بننا ہے۔ ابد الآباد تک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی کا واحد نسخہ ہدایت۔ من یبدل نعمت اللہ، فرمایا جو کوئی پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، اس احسان یعنی ہدایت کی راہ کو چھوڑ دے، ہدایت کی ناقدری کرے، ہدایت کے اسباب کی ناقدری کرے، وقت کے نبی کی ناقدری کرے، اللہ کی وحی کی ناقدری کرے، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب کی ناقدری کرے، اور ہدایت کے دلائل کی ناقدری کرے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ دلائل ان کے پاس پہنچ چکے، فإن اللہ شدید العقاب، تو یاد رکھو اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب
جاگ رہے ہیں؟ نہیں جاگ رہے؟ توجہ فرمائیے گا. یہ ساری باتیں کیوں بیان کر دیں؟ یا اللہ ہم نے بنی اسرائیل سے پوچھ لیا, انہوں نے بتا دیا جی ایسے ہوا تھا, ہم نے اللہ کی نعمتوں کی کہیں ناقدری کی تو کہیں ہم بندر اور خنزیر بنا دیے گئے, ہم نے ناقدری کی تو کہیں دائمی طور پہ ہم پہ اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا. غیر المغضوب علیہم ہاں جی, مغضوب علیہ قوم ہم بنے, اللہ کا غضب آیا. باؤ بغضب علی غضب, کہیں پہ ہمیں خنزیر بنا دیا گیا, کہیں بندر بنا دیا گیا, کہیں پہ ایک دوسرے کے ہاتھوں ہمیں مروا دیا گیا. مختلف ہم پہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی, مختلف طریقوں سے ہمیں سزائیں دی گئی ہیں. اچھا جی, بنی اسرائیل نے مان لیا جی, تو تم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اے میرے نبی کی امتیوں, پھر تم نے بس کہانی تھی پوچھ لیا, خبر تھی آ گئی, کارگزاری تھی سن لی بنی اسرائیل کی. کارگزاری سے کچھ پانا کھونا نہیں ہے, پانا ہے. مولا کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں بھی تازیانہ عبرت بنا دیا جائے گا. بنی اسرائیل کی تباہی سے تم نے سبق حاصل نہ کیا تو پھر یاد رکھو, جو اس زمانے میں اللہ کی طاقتیں تھیں وہ طاقتیں آج کمزور نہیں ہوئی ہیں. آج بھی وہی رب ہے اور آج بھی اس کی وہی طاقت ہے اور وہی اس کی پکڑ کا انداز ہے. تو فرمایا اب کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا, قوم عمالقہ کے لیے نکلو, قتال کرنا ہے. بتوں کی پجاری قوم ہے, ظالم لوگ ہیں, ان کے ساتھ جا کے ہم نے قتال کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے لڑنا ہے. ایمان والوں کے علاقے وہ چھین چکے ہیں, ہم نے ان سے واگزار کرانے ہیں, آزاد کرانے ہیں. چلو, تو پتہ ہے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, جی ایسا ہے ہمارا مشورہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بھی چلے جائیں, ساتھ لے جائیں اپنے رب کو. فَقَاتِلَا, تم دونوں جا کے لڑو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہیں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, جب علاقہ فتح ہو جائے تو ہمیں پیغام بھیجنا, پھر ہم بھی آ جائیں گے. ناقدری قوم تھی یا نہیں تھی؟ یہ ہے من و سلوہ کھانے والی قوم, یہ ہے بٹیر کھانے والی مخلوق. اللہ کے نبی کی بات کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی. قیامت تک کسی یہودی کو باعزت نہیں دیکھو گے دنیا میں, کوئی یہودی قیامت تک باعزت نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. عیسائیوں کے پیچھے چھپ چھپ کے جو ہے نا آگے بڑھیں گے, عیسائیت کے پیچھے چھپ چھپ کے, عیسائیت کے پیچھے جو ہے نا چھپ کے وار کریں گے. کمزور ترین قوم, بزدل ترین قوم, اس لیے کہ قرآن نے بتایا اللہ کی جانب سے ان پر رسوائی, ذلت یہ مسلط کر دی گئی ہے جو قیامت تک کوئی ان سے ہٹا نہیں سکتا. لیکن یارو بات تو کچھ اور ہے. آج معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. مسلمان نوالے کے لیے ترس رہے ہیں, نہیں ترس رہے؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر ان کے غلام بنے ہوئے ہیں تو کہانی تو کچھ زیادہ ہی دور نکل چکی ہے, بات تو بہت آگے تک جا پہنچی ہے بھائی. معلوم ہوا کہ اللہ نہ کرے ہم اللہ کے ان احکامات, احکام قتال و جہاد کو چھوڑ کر شاید ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ نے وہی ظالم کو ہم پہ مسلط کر دی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ کچھ لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ ہم شاید ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی, ہم نے محمد عربی جیسے نبی کی ناقدری کی ہے. انہوں نے تورات کو چھوڑا تھا, ہم نے قرآن مقدس کے احکامات کو چھوڑا ہے. انہوں نے بنی اسرائیل قوم تھی, ان نبیوں کی امتیں تھیں, اپنے اپنے وقت کی امت ناقدری کرتے رہی. ہم نے اس نبی کی ناقدری کی جو نبی سارے نبیوں کا سردار ہے, جو امت ساری امتوں کی سردار ہے. تو میرے بھائیوں پھر سزا بھی اسی طرح بنتی ہے جتنا مقام بڑا ہے. انسان جتنا بلندی سے گرتا ہے اتنا چوٹ سخت پڑتی ہے. تو ہم بہت بلندی سے گرے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سنبھال لے, اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اسے زیرو پوائنٹ پہ لے آئے جہاں سے ہم چلے تھے اور راستہ بھول گئے. اللہ ہمیں دوبارہ وہاں لے آئے اور اللہ تعالی ہم سے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بھی دے اور اللہ ہم سے دین کی چوکیداری بھی لے لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی طرح یہ تو بات ہے یہودیوں کی, بنی اسرائیل کی. یہ میرے سامنے سورہ ابراہیم ہے, 13واں پارہ سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 27, آیت نمبر 28. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اہلیان مکہ کا حال بیان کیا ہے, یعنی میرے نبی کی امت کا حال بیان کیا.
فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، یہودیوں نے بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پہ اتر پڑا۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر کے بدلے میں؟ اللہ کی نعمت یعنی ایمان ٹھکرا دیا، ہدایت ٹھکرا دی اور بدلے میں کیا لیا؟ کفر لیا۔ کفر کے ساتھ بدل ڈالا انہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ہدایت کو۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں۔ یعنی مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، ان کو دیکھو، ایک تو انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں، میرے نبی پہ اترنے والا قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ دین اسلام بھی نعمت ہے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ احلوا قومہم دار البوار، اور اپنی قوم کو، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے دہانے پہنچا دیا۔ یا اللہ وہ دار البوار کیا ہے؟ فرمایا جہنم یصلونہا، وہ دوزخ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، جس میں گریں گے وہ دوزخ ہے۔ وبئس القرار، کیا بری جگہ ہے رہنے کی۔ یا اللہ کیسے انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی؟ فرمایا اس طرح۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے جاگنا بھائی، اللہ کرے یہ قرآن میرے آپ کے اندر اتر جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پٹڑی پہ لے آئیں، ہم اترے ہوئے ہیں پٹڑی سے، اللہ ہمیں اس ہدایت کی پٹڑی پہ لے آئیں۔ تو فرمایا اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی کہ اللہ نے انہیں تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا، ان کو سمیت ان کی قوم کے۔ کیا ناقدری؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے شریک بنا ڈالے۔ کیا کیا؟ معلوم ہوتا ہے اس قوم کی تباہی شرک میں ہے۔ بولو کس میں؟ جی شرک میں ہے۔ اور کامیابی کس میں تھی؟ موحد مومن بن کر کیا؟ شرک کا باغی ہو کر، موحد مومن بن کر اللہ کے دین کا چوکیدار بن جاتا۔ فرمایا اس میں کامیابی تھی، لیکن اس نے کامیابی کی راہ چھوڑی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ کیسے جہنم کے گڑھے میں گرے؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اللہ کے لیے کئی شریک بنا ڈالے۔ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، کیوں کیا؟ تاکہ اوروں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ یہ شرک و کفر کے پیشواؤں کے متعلق ہے، شرک و کفر کے جو بابا لوگ ہوتے ہیں نا، پیشوا ہوتے ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا۔ قل، میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، تمتعوا، مزے اڑا لو۔ کیا معنی کیا؟ تمتعوا، کھا لو پی لو، عیاشیاں کر لو۔ کب تک کرو گے؟ فإن مصيركم إلى النار، تمہیں آخر پلٹ کے جانا تو دوزخ میں ہی ہے۔ جتنی بھی عمدہ غذائیں کھا لو، جتنا بھی عمدہ پہن لو، جتنا بھی عمدہ رہ لو، جتنا بھی عیاشیاں کر لو، جتنا بھی نشہ کر لو، آخر تمہارا نشہ کہاں جا اترے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کامیابی ملے گی، اور اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹے اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے تو یاد رکھیے گا جنت کا خواب یہ خواب بن جائے گا، حقیقت کچھ نہیں رہے گی۔ پھر جنت خواب رہے گی۔ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے، ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف جائیں گے تو ہمیں بتا رہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے ساتھ دل لگایا، دنیا کے مزوں میں پڑے اور ایمان والوں کا مذاق اڑایا، فرمایا آج دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں سے ایمان والوں کے رتبے دکھا دوں گا۔ یہ اپنا حال بھی دیکھیں گے، ایمان والوں کے رتبے بھی دیکھیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، فرمایا کہ قتال فی سبیل اللہ سے جی مت چوراؤ، قتال کی نفرت دل میں مت رکھو، جہاد فی سبیل اللہ ایمان والوں کا زیور ہے۔ فرمایا تلواروں کی جھنکار ایمان والوں کی موسیقی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تلواروں کی جھنکار سے ایمان والوں کے دلوں کو سرور پہنچتا ہے، کانوں کی لذت ہے۔ تو فرمایا آؤ
ان چیزوں سے کھیلنا سیکھو اور اللہ کے دین کے پہرے دار بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، سپاہی بن جاؤ اللہ کے دین کے۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر تمہارے لیے بھی وہی فتویٰ ہوگا کہ تم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ تو ان کے لیے کیا تھا؟ فرمایا ان کا حال بھی یہ ہوا، کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی سخت پکڑ میں جا پڑے، اللہ کی پکڑ آئی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اگر دن قیامت تک کوئی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا تو وہ بھی ان سزاؤں سے بچ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے آنکھیں بند کر کے ہم چلتے رہیں یا کچھ سوچنا چاہیے؟ ہمیں بھی پکی بات ہے، سوچنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی گزری زندگی کی غفلت پر اللہ سے معافی مانگنی۔ سب سے پہلا کام اللہ سے استغفار۔ گزری زندگی میں جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غفلت ہو گئی دین کے معاملہ میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی دین کے ہر شعبے میں ہم سے اعلی خدمات قبول فرما لے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہونا ہے اسلام کے اندر۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ایک شعبے کر لیں اور دوسرے پہ اعتراض کریں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ آج کیا ہے، یہود و نصارہ نے ہم مسلمانوں کو جماعتوں میں بانٹ دیا ہے، الگ الگ، اس کا اور مشن ہے، اس کا اور مشن ہے۔ ٹھیک ہے، مشن اچھے ہیں، لیکن یہ مشن سب کے سب جو ہے نا، یہ کفر کا راستہ روکنے کے لیے ہونے چاہیے۔ مسلمان کی ٹانگیں نہ کھینچنے لگ جائے۔ تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آج جو الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند میں کئی جماعتیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی فرقے ہیں۔ لازمی بات ہے ایک بندہ سارے کام تو نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور وہ جناب علی کھیتی باڑی بھی کرتا ہو، اور وہ جناب علی باقی کے سارے کام بھی دیکھتا۔ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقہ سے ایک بندہ سارے شعبوں کو کما حقو لے کے نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس میدان میں صلاحیتیں دی ہیں اس میدان میں اپنے آپ کو وقف کر دے اور باقیوں کے لیے دعا گو بھی رہے اور باقیوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہے۔ لیکن کیا ہے، جس وقت ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے ایک نعرہ بلند کیا اور دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کی، تو میرے بھائیو اسی وجہ سے آج ہم مسلمان جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم نے اپنی کاوشوں کو دین کی خدمت سمجھا، باقی دوسروں کی کاوشوں کو ہم نے دین ہی نہیں سمجھا۔ قدر کرنا دور کی بات، ہم نے اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھا۔ دیکھیں، مساجد آباد کرنا بھی ہمارا کام، مدارس میں تعلیم و تعلم کا نظام چلانا بھی ہمارا کام، خانقاہوں میں اصلاحی کام وہ بھی ہمارا کام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دعوت و تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، سیاست بھی۔ جی یہ کوڑے کا ڈھیر سیاست نہیں خیال کرو، وہ سیاست جو فاروق اعظم نے کی ہے، وہ سیاست جو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا سیاسی بنائے، اقتدار کی خاطر نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی 5 سال تو ملتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سیاست بھی ہمارا میدان، اور قتال فی سبیل اللہ بھی، توحید کی خدمات بھی، بدعات کا رد بھی، سنت کی ترویج بھی، یہ سارے ہمارے کام ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تعلیم ہو، تصنیف ہو، تزکیہ نفس ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، یہ سارے ہمارے کام ہیں، ہمارے اکابر کی تشکیل ہے۔ اب ہمیں کامیابی کس طرح ملے گی کہ ہم جس میدان میں صلاحیتیں رکھتے ہیں اپنی صلاحیتیں اس میدان میں لگائیں اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ کیا کریں بھائی؟ دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر شعبے میں ہمیں کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔